صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کی تھوڑی سی لفظی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ نحل میں وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ قرآن کو پڑھنے سے ہمیں روکتا ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ برکت کے لیے اور حفاظت کے لیے قرآن پاک کی کوئی بھی سورت شروع کی جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا میننگ فا تا ہا سے مل کر بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کھولنے والی، آغاز کرنے والی، ابتدا کرنے والی، اوپننگ سورت۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام سبع المثانی بھی ہے، الشفاء، الصلاۃ، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے اور نام ہیں۔ کب کس کے نام زیادہ رکھے جاتے ہیں؟ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ سورت جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں بہت عظمت والی، بہت مقام والی اور بہت مرتبہ والی سورت ہے۔ جیسے جیسے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا جائے گا۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس کا نام الفاتحہ رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ کلام اللہ کا آغاز ہے، یعنی کہ قرآن پاک کا آغاز ہے۔ کتاب اللہ کی سب سے عظیم ترین سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بیٹھے تھے، اور آپ نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اور سر اٹھا کر حضرت جبرائیل نے دیکھا اور فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مبارک ہو، آپ کو 2 نور عطا ہوئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ فرشتے اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آئے، اور وہ کیا خوشخبری لے کر آئے تھے؟ ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور فرمایا کہ آپ سے پہلے یہ پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے، اور خوشخبری دی کہ جو ان کو پڑھ کر دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ لہٰذا جو صورت آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ جب ہم یہ صورت پڑھ لیں گے اور اپنے اندر اتار لیں گے تو اس کے بعد ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ سب سے پہلی وجہ اس کی اہمیت کی کیا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا فرض قرار دیا گیا۔ نماز میں یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر ہم اس کو نہ پڑھیں تو ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ دوسرا، اس کا نام سبع المثانی، اس کا میننگ ہے بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ دیکھیں دن میں 17 تو فرائض ہیں، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں 2 سنتیں فجر کی جو 2 سنت ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، تو ہمیں بھی وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ 12 سنتے ہیں، اور اس کے بارے میں تو حدیث میں کئی دفعہ آیا ہے کہ جو اپنی سنتیں ادا کرے گا ان کے لیے جنت میں گھر کی خوشخبری ہے۔ دیکھیں گھر کس کو پیارا نہیں ہوتا، اور جنت میں جب گھر کی خوشخبری ملے تو ہمیں سنتوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، سورۃ فاتحہ قرآن کا آغاز ہے۔ اب ہم اس کے لفظی تحقیق کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں۔ دیکھیں الگ لفظ ہے اور حمد الگ لفظ ہے۔ عربی میں الف لام کے بھی میننگ ہے، ٹھیک ہے؟ الف لام کا بھی میننگ ہے۔ کیا میننگ ہے الف لام کا؟ یہ پراپر ناؤن کو کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں لے جاتے ہیں، یعنی کہ نکرہ کو معرفہ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم کہیں دی بک، جو بک اور دی بک میں فرق ہے وہی ال اور حمد میں فرق ہے۔ حمد ہا میم دال اس کا روٹ ورڈز ہے۔ روٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ جس سے مل کر لفظ بنتا ہے، اور ان روٹ ورڈ سے مزید بھی لفظ بنتے ہیں، جیسے حمد، محمود، اسی طرح سے
اب یہاں پر ہا میم دال اس کے حروف اصلی ہیں. اس کی میننگ ہے کسی کے کمال کی تعریف کرنا, کسی کی پرفیکشن کی تعریف کرنا. اور اس کے اندر دو مزید ورڈ آئیں گے, محبت اور تعظیم. کس کے لیے محبت اور تعظیم؟ للہ. لام ایک الگ حرف ہے. عربی میں لیٹرز کی بھی میننگز ہیں, عربی میں حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں, سب کے تو نہیں مگر بہت سے حروف کے لیٹرز کے میننگز ہیں. اور لام کا مطلب ہے فور, کے لیے. الہ اللہ کے لیے. الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو. کون سا معبود؟ جو ایسا الہ ہو جو حیران کر دے, عقل گم کر دے. اور محو کہتے ہیں عقل گم کر دینے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معبود ہیں جس کو ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں مگر اس نے اتنا کچھ بنا رکھا ہے انہوں نے کہ ان کی کریشن دیکھ 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 کر عقل گم ہو جاتی ہے. ساری تعریفیں, ساری خاص حمد اور تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ, اللہ کے لیے ہے. انسان مخلوق ہے اور وہ خالق کی تعریف کرتا ہے. دیکھیں خلق کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں, ہمیں بہت سے لوگ, بہت سی چیزیں, بہت سے سراؤنڈنگز میں پسند آتی ہیں اور ان کی ہم تعریف کرتے ہیں. لیکن خالق کی اور مخلوق کی تعریف میں فرق یہ ہے کہ خالق کی تعریف ہم پرفیکشن کے ساتھ کرتے ہیں, پوری پرفیکشن کے ساتھ. اور مخلوق کی جب ہم تعریف کریں گے تو اس کے اندر بہت سے الفاظ آتے ہیں, بٹرنگ کے, چاپلوسی, خوشامد ہم لوگ کر دیتے ہیں انسانوں کی. تو انسانوں جو ہمارا خالق ہے وہ پرفیکٹ ہے. حمد کا جو میننگ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ عربی لغت الازداد ہے اور اس کے میننگز ہم نہ تو انگلش میں نکال سکتے ہیں نہ تو اردو میں نکال سکتے ہیں, کیونکہ حمد کا مطلب ہے کسی کے پرفیکشن کی ایسی تعریف کرنا کہ اس میں محبت اور احترام شامل ہو. لو اینڈ ریسپیکٹ ود اے پرفیکشن, یہ میننگ ہے حمد کا. اور اس میں کسی قسم کی بھی ایگزیجریشن نہ آئے. ٹھیک ہے, کیونکہ تعریف کس کی جاتی ہے؟ سچی تعریف اس کی جاتی ہے جس کے اندر خوبیاں ہوں, جس میں کمال ہو, جس کی عظمت کا ہمیں یقین ہو. اور کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ ہم وہ رب العالمین ہیں. غب کس کو کہتے ہیں؟ با. ایکسکیوز می میم, I'm sorry میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن کیا آپ روٹ ورڈز کو دوبارہ ایکسپلین کر سکتی ہیں ایک دفعہ؟ بیکاز مجھے بالکل تھوڑا صحیح سے سمجھ نہیں آیا, تو مجھے پھر آگے بھی دقت ہوئے گی اس کو سمجھنے میں. سو آپ سے درخواست ہے اگر آپ ایک دفعہ تفصیل سے مجھے روٹ ورڈز کو دوبارہ سمجھا دیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم. اچھا, آپ کسی کو بھی کوشچن ہو انشاءاللہ میں اس کو اینڈ میں ضرور کلیئر کروں گی, لیکن ابھی میں آپ نے کوشچن کیا تو میں بھی بتا دیتی ہوں. ہاں, روٹ ورڈز کہتے ہیں جن سے لفظ مل کر بنتے ہیں. جس طرح سے آپ دیکھیں ورڈ آتے ہیں عربی کے میننگز ہمیشہ 3 ورڈ سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں. جو بھی عربی کے ہم لفظ دیکھیں گی نا وہ 3 ورڈ سے بنے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں رب ہے, رب کا میننگ ہے غا با, 3 لفظ سے ملیں گے, یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں. ہم ایک دم آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی, جیسے ہی ہم پڑھتے جائیں گے نا تو میں آپ کو درمیان میں روٹ جس کے بتاؤں گی. یہاں پر دیکھیں ہا میم دال, اب ایک الگ ورڈ ہے, یہاں پر آپ کیسے نکالیں گی؟ لام الگ ورڈ ہے, اور الہ الف لام ہا, الہا سے بنا ہے. آپ صرف اس کو سنتے جائیے کیونکہ ایک ہی سٹیپ کے اندر ہم فوراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم لوگ کہاں تھے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رب العالمین کی آپ تعریف دیکھیے. عالم اس کو کہتے ہیں, ہمارے باڈی کے اندر جو ایک سیل ہے نا, ایک باریک سا سیل, وہ بھی ایک عالم ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا کی ہر تخلیق ایک عالم ہے. ہر وہ مخلوق جو اللہ کے وجود اور معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کرے گی وہ
عالم کہلائے گی. ٹھیک ہے, آل کریشنز آف اللہ, اللہ کے سوا سب عالم ہے. اور عالم کیا ہے؟ عالم ہمیں نشانیوں کو دیتا ہے. دیکھیں, اللہ اور اس کی ہر تخلیق کو ہم عالم کہتے ہیں. خالق وہ خالق جو تمام کریشن کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ اون کرتا ہے. دیکھا, اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہر وہ چیز جو اس زمین پر ہے وہ میری محتاج ہے, چاہے وہ فرشتے ہوں, چاہے وہ انسان ہوں, چاہے وہ پیغمبر ہوں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے لوگو تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو, اور وہ رب ہونے کے باوجود کیا ہے؟ الرحمن ہے. رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو ہمارے اوپر مالک ہو, ہمارے اوپر کور کرنے والا ہو, لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ وہ رحمان ہے. رحمان کس کو کہتے ہیں؟ رحمان کا روٹ ورڈ دیکھیے, وا حامیم. یہ الف اور لام کو نکال دیجئے, یہ لکھ الف اور لام کو نکال دیجئے. الف لام ہمیں ہمیشہ پراپر ناؤن کو, کامن ناؤن کو پراپر میں بدلنے کے لیے ال استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, دی لفظ استعمال ہوگا. الرحمن, رحمان ایک صفت ہے جو انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہے, رحمت کی صفت. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا, ال کے ساتھ آئے گا, اور ایسی خاص رحمت ہے. الرحمن بہت رحم کرنے والا ہے. رحم اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. صفت کس کو کہتے ہیں؟ کوالٹی کو کہتے ہیں, کوالٹی. اور رحمان کا ابھی آپ روٹ ورڈ پہ پریشان ہو رہے ہیں, آگے اس کے اوزان ہوتے ہیں. جیسے رحمان ہے نا, ایسے فعلان کے وزن کے اوپر جو بھی ورڈ آئے گا اس کا میننگ ہوگا وسعت کے ساتھ بھرا ہوا. ٹھیک ہے, تو رحمت کی جو یہ قسم ہے رحمان, اس میں وسعت بہت زیادہ ہے. جس کو بہت زیادہ پیاس لگے اسے ہم کہتے ہیں عطشان, کہ بہت زیادہ پیاسا. جب عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے بھوکے کے لیے جوعان, تو ہم جب جوعان کہیں گے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ بھوکا. یہاں پر دیکھیں ہم رحمان آیا, اس کا میننگ ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. اس کی رحمت میں کثرت اور وسعت پائی جائے گی. رحمت عام ہے, یعنی کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی غلطی کر بھی بیٹھے تو اس کو وہ معاف کر دیتا ہے. دیکھیں, بڑے سے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں, جب ہم سے کوئی خلاف ہمارے کام کرتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فوراً سے چھوڑ دیتے ہیں یا اس کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف دنیا میں بہت لوگ بھرے پڑے ہیں, ان کے کریشنز کے خلاف ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کسی کے ساتھ چاہے وہ ہم ظالم ہو, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دے, لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان پہ ہمیشہ چھائی رہتی ہے. اور یہ جو رحمت ہے, یہ باوجود اس کے کہ لوگ ظالم ہیں ان پہ دستور رہتی ہے. بتانے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کے بعد ایک اور صفت آئی ہے الرحیم کی. راحامیم رحمان میں بھی آ رہا ہے, راحامیم رحیم میں بھی آ رہا ہے. تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو دو دفعہ رحمت کیوں آئی؟ پہلی بار جو رحمان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر پر, ظالم پر, جابر پر, دشمن پر, چاہے وہ مان رہا ہے چاہے وہ نہیں مان رہا ہے, لیکن وہ اپنی رحمت اس کے اوپر کرے ہی جا رہا ہے. اور یہ ایسی رحمت ہے کہ اپنی اتھارٹی کو استعمال کیے بغیر استعمال ہو رہی ہے. لیکن دوسری قسم کی رحمت کیا ہے؟ اس کی جو رحمان کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن رحیم کی رحمت کی حد ہے, اس کے اندر تسلسل ہے. الرحیم تسلسل کے ساتھ. اب یہ اس کی خاص رحمت ہے, اس کے لیے یہ لفظ رحیم اس لیے آیا ہے, اس کا وزن ہے فعیل. یہ دو لفظ آپ لکھ لیں, فعلان رحمان, الرحیم فعیل. فعیل کے وزن پہ اس کا مطلب ہوتا ہے مسلسل, کنٹینیوٹی کے ساتھ. یہ ہمیشہ رحمت اس کی اپنے فرما بردار بندوں پر رہے گی. کب تک رہے گی؟ جب تک وہ اس دنیا میں, رحمت کی صفت ہے جب تک دنیا میں ہے. جب دنیا سے نکل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم کی صفت ہوگی, اور وہ اپنے صرف ان خاص بندوں پر ہوگی جو اس کی بات مانیں گے. اور اب ہم اس آیت سے کیا سمجھتے ہیں, یہ باتیں ذرا نوٹ کر لیں. 1 2 3 اللہ تعالیٰ کی رحمت دو قسم کی ہے. ایک وہ رحمان ہے جو وہ کل کائنات پر ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میں ساتھ برا کیوں نہیں کرتے اور میں کر لوں گا. جس سے ہم قوموں کو دیکھتے ہیں, ہم سے پہلے قومیں تھیں اور وہ کہتے ہیں ہم پہ عذاب ابھی لے آئیے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ وہ رحمان ہے. وہ ٹائم دیتا ہے اس وقت تک جب تک کہ حد نہیں آتی. حد کیا ہے؟ یوم القیامہ کا دن.
اور کہا حدیث میں آیا ہے کہ رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے جو ایک حصہ ہے وہ دنیا میں ہے اور باقی 99 حصے آخرت میں ملیں گے۔ اب رحمان اور رحیم کا یہ وزن ہے فعلان اور رحیم کے وزن پہ، فعیل کے وزن پہ آپ وزن دیکھیے، ہاں آپ لوگوں کو اور ہم اکثر کریم اور کیا ہے لطیف، کریم، خبیر، یہ سب ایک ہی وزن پہ آئے ہیں۔ خبر رکھنے والا، مسلسل خبر رکھنے والا، اس طرح سے وہ لطیف ہے، عظیم ہے۔ تو اس کا جو ورڈ رحیم ہے، اس کی جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان کے اوپر رحم کریں گے جو دنیا میں ان کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو رب کیا ہے؟ اب کیا 3 صفات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پڑھ چکے ہیں، اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین۔ ایک رب ہے، رب کون ہوتا ہے؟ جو ہمارا خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، مدبر بھی ہو۔ رب کا میننگ بھی ہم نہ تو انگلش میں، نہ تو اردو میں، نہ کسی اور لینگویج میں ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ 3 لفظ یاد رکھ لیجئے، یہ بار بار آئیں گے اور بار بار آپ کو ایکسپلین کرنا ہوگا کہ رب کے میننگ کے اندر خالق آئے گا۔ خالق کون ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ مالک کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہو، جو اون بھی کرے۔ اور مدبر کون ہوتا ہے؟ جو پلان بھی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رب ہے جو کریٹر بھی ہے، جو آنر بھی ہے، اور جو پلان بھی کرتا ہے، اور وہ آسمان سے زمین تک تدابیر کرتا ہے۔ مدبر ہے، وہ تدبیر کرنے والا ہے، بارشوں کی، ہواؤں کی، زلزلے کی، سیلاب کی۔ دیکھیے ہمیں ویدر کو فورکاسٹ پتہ چل سکتی ہے، ہم نیٹ سے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ تو وہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، اور وہ ان لمیٹڈ کریٹر ہے۔ وہ سورج وقت پر نکالتا ہے، اس کے حکم کے مطابق سب کچھ چلتا ہے، اور وہ عالمین کیا ہے؟ عالم کی جمع ہے، علم نشانی کو بھی کہتے ہیں۔ ہر وہ مخلوق جو اللہ کے وجود کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کر دے وہ عالم ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو بھی دوبارہ آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب یہاں پر آپ روٹ ورڈز نکالنے یہ خود پریکٹس کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ آپ اس کو ایکسپلین انشاءاللہ کریں گے۔ آگے چلیے، اس کی بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کرنے کے بعد کیا بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر شان نرالی ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ ہم کے اوپر، ہمارے اوپر ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، خبیر ہے، لیکن کیا کرتا ہے وہ ہمارے اوپر فوراً سے برڈنائز نہیں کرتا، جو پلان کر کے رکھتا ہے وہی ہم پہ اوپر حاوی کرتا ہے۔ دیکھیں مالک کا ورڈ استعمال ہوا ہے، ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے ملک۔ ملک ہوتی ہے جو ہماری ملکیت ہو، مالکہ یملکو، 2 ورڈز میں آئے گا، مالکہ یملکو، کسی چیز پر قابو پانے کو کہتے ہیں۔ کامل اتھارٹی کو، کامل اختیار کو ہم کہیں گے ملکیت۔ اور مالک کے بھی 2 میننگز ہوں گے، ایک آنرشپ اور دوسرا اتھارٹی۔ جب تک آنر اور اتھارٹی کٹھے نہ مل جائیں ملکیت کامل نہیں ہوتی۔ یہاں پر دیکھیں دنیا کی ملکیت کی بات نہیں ہو رہی، کس کی ہو رہی ہے؟ یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو، اور عربی میں ایک چاند سے، ایک مغرب سے دوسری مغرب تک، جب ہم چاند دیکھتے ہیں اور عید کرتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں اور رمضان کرتے ہیں، اسی طرح سے عربی کا جو دن ہے وہ ایک مغرب سے دوسری مغرب تک ہوتا ہے، اور ہمارا دن عام طور پر کب شروع ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے، ٹھیک ہے۔ تو یوم کہتے ہیں دن کو۔ الدین، الف لام کیونکہ اس کے ساتھ ایڈ ہوا ہے تو یہ بھی کسی خاص دن کی بات ہو رہی ہے۔ اب دین کے لفظ کو دیکھیں، دال یا نون، دانا یا دینو۔ یہاں پر آپ نے اس میں لیکچر میں بھی آپ نے دیکھا حرف علت کی بات ہوئی ہے، دال الف نون، دانا یا دینو سے یہ لفظ بنا ہے، یہ حرف علت ہے۔ قرآن پاک کا جب ہم سفر شروع کریں گے نا، آپ لوگوں نے اس کو بالکل گھبرانا نہیں ہے، میں آپ کو حرف علت بھی ایکسپلین کروں گی، آپ کو ماضی مضارع بھی ایکسپلین کروں گی، آپ کو حروف روٹ ورڈ نکالنے کی پریکٹس کرواؤں گی۔ میں ایک دفعہ رک گئی ہوں، اگر دیکھیں ابھی سے آپ کچھ زیادہ پریشر لیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، بالکل آپ نے لائٹ لینا ہے اس کو۔ دانا یا دین کو اس کو کہتے ہیں دین، دین لفظ ہم نے پڑھا ہوگا قرض، قرض لینے اور دینے کو کہتے ہیں دین۔ دین کیا ہوتا ہے؟ جو کہ اپنا نہیں ہوتا، واپس دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بدلہ جو ہمیں واپس دینا پڑے اس کو دین کہتے ہیں۔ اب یوم الدین کون سا ہوگا؟ وہ دن جس دن ہمیں بدلہ، جزا، عمل کا حساب ملے گا۔ تو کیا اس سے سمجھ آئی؟ کس چیز کی جزا یا بدلہ دیا جاتا ہے؟ جو چیز ہم کریں۔ تو قیامت کا دن کون سا ہوگا؟ عمل کا دن نہیں ہوگا، وہ
وہ ہوگا جزا کا دن. کس چیز کی جزا ملے گی؟ جو ہم عمل کریں گے, ہم عمل کی سزا اور جزا ملے گی. اور دین اسلام, ہم لفظ استعمال کرتے ہیں دین اسلام, تو دین کس کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے. جو عمل کرے گا وہ اسلام میں رہے گا. تو یہ دین بھی عمل کا ہے. اچھا ایک لفظ, ایک بات اور بھی ایڈ کرتی جاؤں, یہ جو عربی کی لغت ہے لغت الازداد ہے, یعنی کہ زبان ایسی زبان ہے جس میں آپ دیکھیں, ابھی آپ نے رائمنگ ورڈز پڑھے, الرحیم, القریم, الرطیف, تو یہ جب ایک ہی رائمنگ ورڈز آتے ہیں اس میں صرف تکے سے میننگز نہیں ہوتے, ان کے میننگز بھی سیم ہوتے ہیں. میننگز میں بھی سملیرٹی ہوگی, ورڈز میں بھی سملیرٹی ہوگی, پھر ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ جو آپس میں کنیکشن ہو رہے ہیں ان ورڈز کا. اور دوسری میننگ بات کیا ہے کہ ہر ورڈز کے اندر اس کا اپوزٹ میننگ بھی ہوتا ہے, اور اپوزٹ میننگ اور میننگ کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ کنٹیکسٹ سے فوراً سمجھ جاتے ہیں. جیسے ہی ہم کنٹیکسٹ اس کا دیکھیں گے فوراً ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لفظ کا مطلب کیا ہے. تو دین کا مطلب کیا ہے؟ عمل کی جزا جس دن ملے گی اس کو ہم کہیں گے دین. وہ بدلے کا دن ہوگا, اور اس کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ. کون سا دن؟ قیامت کا دن. اس کا مطلب کیا ہے کہ عمل کا دن آج ہے, آج ہم جو کریں گے اسی کا بدلہ ملے گا. اور قبر کے اندر 1000 دن بھی 1000 سال بھی مل جائیں اور ہم ہزاروں بار بھی ہر روز 10,000 بار بھی سبحان اللہ پڑھ لیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں یہاں پر اگر آپ سبحان اللہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن یہاں ہم سبحان اللہ پڑھنے کے ہمارے قیامت کے گھر میں یعنی کہ جنت میں ہمارے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کی چھاؤں بہت وسیع ہے. اچھا وہ دن کیا ہوگا؟ جس دن مجرم سزا پائیں گے. اب سمجھ کے آ گئی کہ اب کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری سمجھ کے آ گئی کہ وقت ضائع نہیں کرنا, اور تیسری سمجھ کے آ گئی کہ آج کے کرنے کا ریوارڈز ہمیں کل ملیں گے, آج جو کریں گے اس کے ریوارڈز ہمیں نیکسٹ لائف میں ملیں گے, ٹھیک ہے. اور وہاں پر ہم نے دیکھیں حدیثیں بہت ساری پڑھی ہیں, اور آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ, میری آج کوشش یہ تھی کہ آپ کو بالکل سمپل لے کے چلوں. میں آپ کو تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیثیں, ریلیونٹ حدیثیں ساتھ ساتھ بتاؤں گی. آپ لوگوں نے آج تو ہماری دیکھیں ٹرائل کلاس چل رہی ہے, اس کے بعد میں آپ کو پورا پیکج دوں گی, اس کے مطابق آپ نے حدیثیں نوٹ کرنی ہے, اسی کے مطابق آپ نے بالکل لائٹلی لے کے چلنا ہے اس کے ساتھ. اور آپ کو ایک دفعہ سمجھنا ہے, آپ 1000 دفعہ پوچھیں, I am always there for you. اچھا آج جو ہم کر رہے ہیں کل ہمیں وہی ملے گا, یہ آپ لکھ کے رکھ لیں کہ آج آپ جو کریں گے وہی کل ملے گا. ایسے سمجھ لیں جیسے اگر ہم زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں گندم کا تو اس میں سے کپاس نہیں نکلے گی, بیج ڈالتے ہیں آم کا تو اس میں سے مالٹے نہیں نکلیں گے, اور وہ بھی ٹائم پہ ہی نکلیں گے, ٹھیک ہے. ہمیں عمل کرنا ہے, اور آج کا کیا ہے؟ کام کام کام. دین کیا ہے؟ بدلے کا دن, اور وہ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. قرآن پاک میں اس کے بارے میں آیا ہے سورۃ مومن میں, تاکہ وہ خبردار کر دے قیامت کے دن سے جس دن وہ سامنے آئیں گے. یوم ہم باردون لا یخفی علی اللہ منہم, اور کچھ بھی کوئی چیز بھی چھپی, خفا یخفی چھپی کچھ نہیں ہوگی. اس دن پکارا جائے گا لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ واحد القہار, اللہ جو زبردست ہے. الیوم تجزی, آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو, کل نفس بما کسبت, ہر نفس کو وہ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا. لا ظلم اليوم, آج کے دن ظلم کوئی بھی نہیں کیا جائے گا. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. یہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 15 سے 17 تک ہے. آپ اس کو لیکچر کے بعد نوٹ کیجئے اور اس کا مطلب پڑھیے. اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ظہر کے وقت تک تمام مخلوقات کا حساب ہو جائے گا, یعنی کہ پہلے دن سے لے کے آج تک جو مخلوقات اس زمین پر آئی ہیں ان سب کا حساب ایک ہی دن میں ہو جائے گا, ایک ہی دن کے ظہر کے دن تک ہو جائے گا. اور آپ سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ 50,000 سال, 50,000 سال انتظار کے ہوں گے, اور ایک ایک لمحے کی کیلکولیشن ہوگی, ایک ایک لمحے کتنی سانسیں لی, کتنی تکلیف میں تھیں, کتنی نمازیں پڑھی, کتنے ظلم کیے, کتنے گناہ کیے, کتنے جھوٹ بولے, کتنی خیانت کی, ایون ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یہ بھی قرآن پاک کی آخری سورت میں احسا ہوں کہ ہماری آہوں کا بھی حساب کرنا, ہماری جو آہ نکلتی ہے یا ہماری خوشی کے ورڈز اور ہمارے جیسچرز وہ بھی کاؤنٹ ہو جائیں گے, اتنا ایکوریٹلی کاؤنٹ ہوگا. اپنا اسپیکر بند کر لیں.
اچھا اب اس سے سمجھ میں کیا آتی ہے کہ ہم سب کو اس مالک سے دوستی کرنی چاہیے جو آخرت میں ہمارے کام آئیں گے. ہم سب کو اپنے مالک سے خالص اور پکی دوستی لگا لینی چاہیے, تنہائی میں اس سے باتیں کرنی چاہیے. جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے وسپر کرنا پسند آتا ہے, نماز میں دل لگنے لگتا ہے اور اکیلا رہنا اچھا لگتا ہے. دوسروں کے جو عیب چھپائے گا اس کے, اب دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف لوگوں سے مختلف حساب کتاب کریں گے. جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ الرحمن الرحیم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ان پر ہوگا جو اس کے خاص بندے ہوں گے. اب قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پرائیویٹ روم میں جا کے حساب کریں گے. ان کی جب اس کی کٹڑی کھلے گی گناہوں کی, آپ سمجھ لیں آپ نے آپ کو حشر میں کھڑا کر لیں, میں کھڑی ہوں آپ کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ بارک تعالیٰ ہمارا حساب کر رہے ہیں. تو جب ہماری گٹھڑی کھلے گی اور ہمارے حساب ہمارے سامنے آئیں گے تب انسان سوچے گا بس ابھی گیا کہ ابھی گیا. لیکن پھر کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تو نے یہ کیا تھا. بالکل ہم کہیں گے اللہ کیا تھا. اللہ اب دل میں سوچ رہے ہیں کہ ہم گئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جس طرح تم نے دنیا میں میرے بندوں کے ایپ چھپائے آج میں تیرے ایپ چھپاتا ہوں, جا تجھے معاف کرتا ہوں. تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو دوسروں کے ایپ چھپانے والے ہوں گے. اگر ہم دوسروں کے ایپ چھپائیں گے, اللہ کے بندوں کے ایپ چھپائیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ ہمارے ایپ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے نہیں رہے گا. ہماری میٹنگ پرائیویٹ روم میں ہوگی اور آپ میں سے کوئی, ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ ہمارے گناہ ہماری غلطیاں ہمارے پردے کے پیچھے ہی رہیں. تو حدیث میں آیا ہے کہ لوگ ننگے پاؤں بے لباس اٹھائے جائیں گے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا اے عائشہ کس کو ہوش, کون کس کو دیکھے گا. دیکھیں یہ ہے نا عبد, یہ ہیں بندے کہ ایسی حالت میں ہوں گے, سامنے کھڑے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اور ایک کسی کی اوٹ میں کوئی چھپ کر نہیں آئے گا. یہ دنیا ہے جس میں ہم ایک دوسرے کی اوٹ میں چھپ لیتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب جائیں گے تو انسانوں کا واسطہ وہاں کس سے بڑھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جب واسطہ پڑے گا تو ہم اب میں آپ کو چھپا نہیں سکیں گے. جو یہاں مالک بنے ہوئے ہیں وہ وہاں پر مخلوق ہوں گے. اب دیکھیں آج کا جو جن کے پاس ملکیت ہے, ماں بچے پر حاوی ہے, لیکن ماں بچہ ایک ہی جگہ, استاد شاگرد ایک ہی حال میں, سب کے کپڑے اترے ہوئے, سب کی عزتیں برابر, سب برابر ہیں, بڑے بڑے بادشاہ اور غلام ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے. تو عزت کس کے پاس ہوگی, وہ بھی قرآن پاک میں آیا, جس کے پاس تقویٰ ہوگا. تقویٰ کیسے آئے گا, انشاءاللہ سورۃ بقرہ جب ہم شروع کریں گے تو تقویٰ کی تمام خصوصیات ایکسپلین کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھتی ہیں. دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم آپ کی کتاب چاہتے ہیں, تو ہمیں ہمارے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے اور ممبروں پر ان کے سایہ ہوں گے, اور قیامت کے دن کا حساب برحق ہے اور وہ آئے گا. اس کے لیے ہمیں بدلہ دینا پڑے گا. قرآن پاک میں آیا ہے کہ انسان کیا سمجھتا ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کہ ہم نے اس کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے, فإنکم الینا ترجعون, وہ لوٹ کے ہماری طرف کیا نہیں آئیں گے. اور سورۃ قیامہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ 3-4 آیات تھیں, اس کا ہم نے تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی ہے. اب آپ لوگ کویسچن کر سکتے ہیں.